تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ ہم وضو کس طریقے پر کریں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنی چیزیں اہم اور فرض کے درجے میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت کی تشریح کروں گا اور ایک دو احادیث موطا امام مالک کی آپ کو سناؤں گا تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وضو میں انجانے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو میرے بھائی آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور امر کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ نمبر 1 فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا جب وضو کرنے کے لیے آپ چلو تو اپنے چہرے کو دھو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تیسرا فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ 4 چیزیں تو فرض ہو گئیں، اگر ان میں ذرہ برابر کوتاہی پائی گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی بڑی عبادت گزار اور کتنے بھی بڑے عبادت گزار ہوں، اگر وضو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نہ تہجد قبول ہوگی اور نہ آپ کے فرض اور واجبات قبول ہوگی۔ سب سے پہلی چیز چہرے کو دھونا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنا چہرہ دھونا ضروری ہے؟ تو فقہاء اکرام نے فرمایا کہ جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک کا حصہ، اور ادھر اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک کا جو حصہ، یہ پورا ایریا ہے، یہ وجہ میں آتا ہے، یعنی چہرہ۔ بہت سارے لوگ جلدی جلدی میں دھو لیتے ہیں، کبھی یہاں پر خشک رہ گیا، کبھی یہاں پر خشک رہ گیا۔ تو یہاں سے نیچے والا جو حصہ ہے، چاہے وہ داڑھی والا مرد ہو یا بغیر داڑھی کا، یا وہ عورت ہو، بہرحال یہاں سے نیچے والا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ بس چہرہ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک کا حصہ، یہ ایریا آپ کا خشک نہیں رہنا چاہیے، ایک ناخون کے برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ذکر فرمائی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ بہت سارے لوگ کونیاں نہیں دھو پاتے، ان کی شرٹ کے آستین ذرا تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہے تو اوپر نہیں چڑھا پاتے، فیشن چل رہا ہے۔ عورتیں تو اکثر و بیشتر اس میں ملوث ہیں، ان کے کپڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو اوپر نہیں کر پاتے، تو جہاں تک بھی ہو رہا ہے وہاں تک وہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیتے۔ حالانکہ ایسا کر لینے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ والا جو ابھرا ہوا حصہ کونی کا ہے، جہاں جوائنٹ ہے، یہاں سے اوپر آپ کو دھونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ کی آستین اتنی اوپر تک نہیں آئی اور آپ نے یہاں تک کر دیا تو آپ کا وضو قطعاً نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ کے دھونے میں خیال رکھیں کہ کونیوں کو دھونے میں شامل کریں۔ جو تیسری چیز بیان فرمائی سر کا مسح، سر کا مسح مطلقاً فرمایا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کانوں میں جو مسح کیا جاتا ہے وہ سنت ہے یا فرض ہے؟ تو وہ سنت ہے، اس کی احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ احادیث آگے آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ آیا پیر کا،
تو پیر میں جو ابھرا ہوا حصہ سائیڈوں میں ہوتا ہے اسے کعب عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پیر کی انگلیوں کے درمیان ہو یا ٹخنا ہو، یہ سارے ایریے کو دھونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ انگلیاں ان کی جو ہے تنگ ہوتی ہیں، ٹائٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی انگلیوں کے درمیان میں نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہاں پر خلال کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جن کی انگلیاں کشادہ ہیں وہاں پانی پہنچ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی خلال کرنا مستحب اور سنت کے درجے میں آتا ہے۔ بہرحال ٹخنوں کو تک پیر کو دھونا لازم اور ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب اس میں تو پہلے قرآن نے چہرہ دھونے کو کہا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کو کہا ہے، پھر مسح کرنے کو اور پیر دھونے کو، ہم تو کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ جو ذکر کیا قرآن نے وہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ سب سنت کے درجے میں ہیں، یعنی ان کے کرنے سے ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی قرآن اجمالی طور پر وضو کو بیان کر رہا ہے اور اس کی تفصیل اور تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی ہے۔ آپ کو موطا امام مالک کی حدیث میں سناتا ہوں اور اس کا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمرو ابن یحییٰ مازنی نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ حضرت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا وضو کر کے دکھلا سکتے ہیں آپ، تاکہ میں اپنا وضو صحیح کر لوں۔ یہ ہوتی ہے دین کی محبت۔ آج ہمارے دور میں ہم علماء کے پاس بھی نہیں جاتے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارا وضو کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، میں کیسے ہاتھ دھوتا ہوں۔ اور جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں تڑپ ہوتی ہے وہ آج بھی علماء کے پاس جاتے ہیں۔ علماء سے تعلق رکھیں، خاص طور پر علماء حق، مفتیان اکرام، جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے تعلق رکھیں تاکہ ہمارا وضو ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا، جن سے پوچھا گیا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کر کے دکھلاؤں گا۔ انہوں نے پانی منگایا، فافرغ علی یدیہ، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا، فغسل یدیہ مرتین، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ اس حدیث میں ہے گٹوں تک 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے گئے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر 2 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ثم مضمض، آپ نے کلی کی ہے، واستنثر، ناک میں پانی ڈالا ہے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی۔ بالکل ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے گٹوں کو دھونا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے گٹوں تک 3 بار، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ثم غسل وجہہ ثلاثاً، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھویا ہے۔ اور جن لوگوں کی داڑھی ہے وہ دھیان رکھے، داڑھی والے لوگ صرف اپنے کھال والے حصے کو تو دھوتے ہیں اور داڑھی کے جو بال اس تھوڑی سے اوپر ہیں انہیں نہیں دھوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کا دھونا فرض ہے، ان کا دھونا، یہ لٹکے ہوئے بال جو ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ داڑھی سے یہ آپ کی تھوڑی سے جو اوپر والے حصے پر بال ہے یہاں سے اوپر، ان سب کا دھونا فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں دھویا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، خلال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو خلال کرنا سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے پانی لیا اور اس طریقے سے بالوں میں سے نیچے سے اوپر کی طرف نکال دیا، تو یہ عمل سنت ہے، اور یہاں سے اوپر کے بالوں کو دھونا فرض ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو دھو کر دکھلایا 3 مرتبہ، ثم غسل یدیہ مرتین، پھر اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا، یعنی اپنے کونیوں تک ہاتھوں کو دھویا، مرتین الی المرفقین، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت 2 مرتبہ۔ حدیث میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ کا ذکر ہے، ہر جزء کو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے۔ بہرحال 2 مرتبہ انہوں نے ذکر کیا۔ ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، دونوں ہاتھ سے مسح کیا۔ مسح اگر ایسے بھی کریں تو ہو جائے گا، لیکن دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا۔ سر کے مسح میں بہت سارے مرد اور عورتیں غلطی کرتے ہیں، ان کا عمامہ بندھا ہوا ہے، ٹوپی بندھی ہوئی ہے، کیپ لگا ہوا ہے، تو وہ اسے اتارتے نہیں، ایسے ہی وضو کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے مدرسے میں کئی طلبہ کی اصلاح کی گئی، ہوشیار طلبہ، وہ دیکھتے ہیں ٹوپی کے اوپر سے مسح کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ٹوپی کے مسح کا حکم نہیں ہے، مسح کا حکم ہے ثم مسح رأسہ، اللہ تعالیٰ نے وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کا حکم دیا ہے، ٹوپی کے مسح کا حکم نہیں دیا۔ عورتیں دوپٹہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو اسے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ، حالانکہ احادیث میں صحابیہ نے وضو کر کے دکھلایا ہے۔
اور انہوں نے دوپٹے کو الگ رکھتی تھی اور پھر وضو مسح کیا کرتی تھی۔ تو عورت ہو یا مرد، سر کے اوپر جو بھی چیز ہے اسے ہٹانا پڑے گا اور آپ کو اپنے سر کا ہی مسح کرنا پڑے گا۔ اچھا، طریقہ سکھایا اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن زید نے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا، وہ آگے سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لیا اور یہاں سے اس طریقے سے انہوں نے مسح کیا ہے آگے سے پیچھے کی جانب، وَأَدْبَرَ، اور پیچھے سے آگے کی جانب لے کر کے آئے، بدا بمقدم رأسی، اپنے سر کے شروع والے حصے سے مسح کرنا شروع کیا تھا، ثم ذهب بهما الى قفاه، اور جب پیچھے کو لے کر کے گئے ہیں تو پورے سر کا مسح کیا اور یہاں جو گدی ہے جہاں بال ختم ہو جاتے ہیں، سر کے نیچے گردن والا حصہ ہے، وہاں تک آپ لے کر کے گئے اور ہاتھ پھرایا اور پھر پیچھے کو لے کر کے آئے۔ تو بہت سارے جو غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں قفا یعنی پیچھے گدی کا مسح کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہاں سے ثابت ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور احادیث میں دوسرے صحابہ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرمایا کہ آپ نے کانوں کا مسح کیا، انگلی ڈالی اور اس کے بعد مسح کیا ہے آپ نے کانوں کا۔ اور کان کے مسح کا طریقہ یہ، جتنے راستے بننے ہیں اس میں انگلی گھما دیں اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے سے لے کر کے آئیں اور اس طریقے سے آپ آگے کو لا کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، یہ مسح ہو گیا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے آپ مسح مرد اور عورت لے کر کے جائیں، ایسے پیچھے لے کر کے جائیں، اس طریقے سے لے کر کے آئے پیچھے کو، اور اس طریقے سے اپنی ٹوپی اور جو بھی چیز سر پہ رکھی ہے اسے کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے کانوں کے راستوں میں یہ اپنی شہادت کی انگلی ٹہلائے اور پیچھے سے انگوٹھا اس طریقے سے گھما دے۔ یہ آپ کا مسح کا صحیح طریقہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ثم غسل رجليه، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید نے اپنے پیروں کو دھویا ہے۔ یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ بہت سارے لوگ ٹخنا دھونے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ وضو کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جیسے صحابی کو فرمایا اسبغ الوضو، وضو میں ذرا پانی سنبھال کر کے بہاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ویل للعقاب من النار، کہ جو ٹخنے والے ہیں، ٹخنے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یعنی بہت سارے لوگ ٹخنوں کو نہیں دھوتے ہیں، تو اس کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا وضو صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا